پہلی خبر ہے، پرویز خٹک صاحب کو پاکستان تحریک انصاف نے فارغ کر دیا ہے۔ جی ہاں، پرویز خٹک صاحب کو پارٹی سے علیحدہ کر دیا گیا ہے، ہٹا دیا گیا ہے، فارغ کر دیا گیا ہے، اور وجہ بنی ہے ان کی آخری دنوں کے اندر بہت ہی تیز کوششیں، آپ اسے سازش کہہ لیں یا کوششیں کہہ لیں، جس میں وہ پارٹی کو شدید نقصان پہنچانے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ وہ کیا کر رہے تھے، ان کے وہاں پر پارٹی کے کن لوگوں کے ساتھ وہ رابطے کر رہے تھے، کیا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، پارٹی کو کیا نقصان ہونے والا تھا، کس وجہ سے کپتان کو یہ حتمی فیصلہ لینا پڑا۔ حالانکہ آپ کو پتا انہوں نے صرف عہدہ چھوڑنے کا اعلان کیا تھا، پارٹی چھوڑنے کا اعلان انہوں نے نہیں کیا تھا۔ پرویز خٹک صاحب کے علاوہ اور کوئی ایسی لیڈرشپ جنہوں نے پارٹی کا عہدہ چھوڑا ہو، پارٹی نہ چھوڑی ہو، ان کے بارے میں ابھی تک ایسا کوئی فیصلہ نہیں آیا۔ تو پرویز خٹک صاحب کیا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، یہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دوسری خبر، آج عمران خان صاحب نے جو خطاب کیا ہے اس میں بڑی ہی سنسنی خیز بات انہوں نے سامنے رکھی ہے۔ یہ کئی دنوں سے اس کے بارے میں باتیں باہر آ رہی تھیں کہ عمران خان کے خلاف ایک مجسٹریٹ کے سامنے کسی سے بیان دلوایا جا رہا ہے، اور وہ بیان اس طرح کا ہوگا کہ عمران خان نے فوج کے اوپر حملہ کروایا ہے۔ مقصد اس کا یہ ہوگا کہ کسی طریقے سے عمران خان کو فوجی عدالت یا ٹیررزم کورٹ کے اندر لے کے جایا جائے، جہاں فاسٹ ٹرائل کر کے ان کو سزا دی جائے۔ تو یہ کس سے گواہیاں لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ بات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ حامد میر صاحب نے ایک چونکا دینے والا آج بیان آپ کو ان کے سامنے سوشل میڈیا کے اوپر نظر آ رہا ہے، جس میں انہوں نے بڑا واضح طور پر بتایا تھا کہ 2019 مارچ کے بعد، آپ یہ یاد کر لیجئے 2019 مارچ سے پہلے کیا ہوا تھا۔ 2019 فیبروری میں پاکستان ایئر فورس نے ہندوستان کا طیارہ گرایا تھا، بلکہ طیارے گرائے تھے، ایک ہیلی کاپٹر بھی تھا اس پہ، اور ان کے پائلٹ کو پکڑ لیا تھا۔ اور اس کے بعد بہت ساری باتیں مارکیٹ میں آئی تھی کہ یہ عمران خان کا فیصلہ ہے یہ کام کرنے کا، اور پھر عمران خان کے اوپر بہت پریشر تھا حامد میر صاحب کے مطابق جنرل باجوہ کا کہ وہ اسرائیل کو ایکسپٹ کر لیں، لیکن عمران خان ڈٹے رہے۔ تو یہ جو بیان ہے اس کو ذرا تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھیں گے ہم کہ بنیادی طور پر کیا ہے۔ پھر اسلام آباد کی جو عدالت ہے جہاں عمران خان کا کیس چل رہا ہے، وہاں ایک عدالت بوجہ بیماری بہت سست رہی انصاف دینے میں، اور دوسری عدالت مجھے یہ تو نہیں میں کہہ سکتا بوجہ بیماری نہ ہونے کی، کیونکہ صحت مند ہی ہونا چاہیے سب کو، لیکن وہاں کیا تھا کہ وہ عدالت بہت چست رہی۔ تو یہ چست اور سست کے اندر کیا ہوتا رہا آج، یہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور پھر ایک آدھ اور خبر بھی کوشش کریں گے اگر ہمیں وقت ملا آخر پر تو وہ آپ کے سامنے رکھنے کی۔ پہلی خبر کی طرف آتے ہیں، پرویز خٹک صاحب کی طرف۔ آپ کو پتا ہے کہ پرویز خٹک جو ہیں، سب سے پہلے تو میں بیک گراؤنڈ آپ کو دے دوں کہ پرویز خٹک جو ہے وہ آپ کو پتا ہے ایک بڑے ٹریڈیشنل سیاستدان تھے پاکستان تحریک انصاف کے اندر۔ ان کو پہلے چیف منسٹر بھی بنایا گیا، اور جب وہ چیف منسٹر تھے تو پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے لوگوں کو ان کے ساتھ تب ایشوز ہوتے تھے، لیکن بہرحال اس کے باوجود صوبے نے بہتر پرفارم کیا۔ ان کے چیف سیکرٹری جو تھے صوبے کے، وہ اعظم خان تھے، جو بعد میں پرنسپل سیکرٹری بنے، جن کو آج کل اٹھایا ہوا ہے، غائب کیا ہوا ہے، اغوا کیا ہوا ہے، کیونکہ وہ عمران خان کے قریب ترین کام کرنے والے بیوروکریٹ تھے۔ اچھا، پرویز خٹک صاحب پہ واپس آتے ہیں۔ تو پرویز خٹک صاحب جو ہیں، انہوں نے پارٹی سے علیحدگی کا اعلان تو نہیں کیا تھا، کہا تھا میں پارٹی کا حصہ ہوں، لیکن میں پارٹی کا عہدہ چھوڑ رہا ہوں، یہ پہلا کام انہوں نے کیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے ایک خبر دی کہ وہ لوگوں سے رابطہ کر رہے ہیں، انہوں نے ہم سے رابطہ کر کے کہا کہ ایسا میں بالکل کچھ نہیں کر رہا۔ اس کے بعد پارٹی کو خود سے پتہ چلا جو خبر ہماری تھی وہ درست تھی، پارٹی کو اپنے ذرائع سے جب پتہ چلا تو پارٹی نے اس کے اوپر فیصلہ لیا ان کو شوکاز نوٹس دینے کا۔ اس کا جواب دینے کی بجائے پرویز خٹک صاحب نے ڈبل ڈاؤن کیا اور اپنی پوزیشن کو اور پارٹی کے اوپر لگا دیے الزامات، اسپیشلی خان صاحب کے اوپر الزامات لگائے کہ 9 مئی کے واقعات کے ماسٹر مائنڈ وہ ہیں، ان کی پلاننگ تھی، ان کے کروانے پر یہ ہوا، ورنہ یہ نہیں ہونا تھا۔ اور میں نے تو ہمیشہ جو ہے وہ بہتری کی سیاست کی بات کی تھی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب یہ صدر تھے تو تب کس طرح کے مسائل ہو رہے تھے وہاں پر، تاکہ آپ کو پھر سمجھ آ جائے اس فیصلے کی جو آج ہوا ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ جب یہ صدر تھے تو ان کے ساتھ جنرل سیکرٹری علی امین گنڈا پور تھے، تو کے پی کے تقریباً تمام لیڈرشپ جو تھی ان کا بہت سخت گلہ رہتا تھا عمران